ایک اور بلند صلوات علیہ وسلم۔ سورہ مبارکہ الدہر، سورہ الانسان کی ابتدائی 3 آیات، اور موضوع ہے انسان شناسی، انسان کی شناخت، انسان کی معرفت، انسان کون اور کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے هل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایسا بھی کوئی وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ کیا انسان پر ایسا کوئی وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ انسان پر ایسا کوئی وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا۔ ایک انسان ایسا تھا جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا، ایک انسان ایسا تھا کہ جو ہمیشہ سے ہادی، رہنما، قابل ذکر، قابل تعریف تھا۔ ایک انسان ایسا تھا کہ جس کی تعریف کرنے والا اللہ، اور جس کی تعریف اللہ کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ ایک انسان ایسا تھا جو قابل ذکر تھا، یعنی یہ انکار ہو رہا ہے کہ انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا۔ یہ سوال ہے، اور استفہامی سوال نہیں بلکہ انکاری سوال ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے ایک متحرک پانی سے اور مختلف مراحل سے اسے گزار کر ہم نے ہی اسے سننے والا اور دیکھنے والا قرار دیا ہے۔ اب یہ انسان جو ہے وہ دوسرا انسان ہے۔ وہ پہلے والا جو پہلی آیت میں انسان ہے وہ انسان قابل ذکر انسان ہے۔ یہ دوسرے والا جو ہے یہ قابل ہدایت انسان ہے۔ وہ ہادی انسان ہے، یہ قابل ہدایت انسان ہے۔ وہ قابل ذکر انسان ہے، اور یہ جو ناقابل ذکر انسان ہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ یہ وہ انسان ہے کہ جس کا وجود ہی نہیں تھا، بعد میں خلق ہوا ہے۔ سب کچھ بنانے کے بعد پھر ہم نے اسے خلق کیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور ہم نے اس انسان کو جسے ہم نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ، اس والے انسان کو انا ہدیناہ السبیل، ہم نے رستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، یہ با اختیار ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس انتخاب کرنے کے لیے موقع ہے، جگہ ہے، موضوع ہے۔ یہ اما شاکر ہوں، یہ شاکر ہو جائے، یعنی جو ہم چاہتے ہیں ایسا ہو جائے، اما کفورا، یا جیسا ہم نہیں چاہتے ایسا ہو جائے۔ انسان کا تو کمال ہی ہے، اور انسان کا تو جوہر ہی اس کا اختیار ہے۔ اختیار اس کا جوہر ہے۔ بے اختیار تو اور بہت ساری مخلوقات ہیں۔ دیکھیے مسلمان 2 طرح کے ہیں نا، ایک مجبور مسلمان، ایک مختار مسلمان۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوقات جو ہے نا وہ مسلمان ہیں، مگر بے اختیار مسلمان ہیں۔ فرشتے بے اختیار مسلمان ہیں، یہ چاند سورج بے اختیار مسلمان ہے، یہ زمین بھی مسلمان ہے، یہ آسمان بھی مسلمان ہے، یہ ہوائیں بھی مسلمان ہیں، یہ گرمی بھی، یہ سردی بھی مسلمان ہے، یہ پودے، پتھر، یہ حیوانات، یہ سب مسلمان ہیں۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنے مالک اور اپنے خالق اور اپنے رب کے آگے چوں اور چرا نہ کرتا ہو۔ ایک اعرابی آیا، دروازے پہ کھڑا ہو کر کہنے لگا، عبداللہ کے بیٹے، میرا اونٹ بے چین ہے، میں نے اس کے گھٹنے میں عقال باندھا ہے۔ عقال تو آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں کیا ہے جی، یہ جو سر پہ رومال رکھنے کے بعد ایک رسی رکھی جاتی ہے نا، اسے کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ شاید وہ عقل باندھنے والی رسی، اس لیے شاید اسے عقال کہتے ہیں، نہیں معلوم مجھے، لیکن اتنا ہے کہ اسے عقال کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے اونٹ کے گھٹنے میں بے چین ہے، میرا اونٹ بے چین ہے، میں نے اس کے گھٹنے میں عقال باندھا ہے، اور وہ عقال چھڑا کے بھاگ جائے گا۔ اے عبداللہ کے بیٹے، نبی سے کہہ رہا ہے۔ ایک اعرابی دروازے پہ کھڑے ہو کے مسجد کے سرکار سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کھڑے کھڑے بتائیں کہ اسلام کیا ہے، میرے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، مجھے ایک لفظ میں، ایک جملے میں بتائیں اسلام کیا ہے۔
تو سرکار نے بے ساختہ فرمایا تمہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی جملے میں بتاؤں گا اسلام کیا ہے۔ فرمایا الاسلام هو التسلیم۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ۔ تو انسان کے علاوہ اور جنوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے وہ سب مسلمان ہیں، مگر مجبور مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کبھی کہ آم کی گٹھلی دبائی ہو اور کھجور کا درخت نکل آیا ہو، پکا مسلمان ہے یہ جی، جو اس کو کام دیا گیا ہے اس پہ لگا ہوا ہے۔ کبھی نہیں ہوا سورج ایک سیکنڈ بھی دیر سے نکلا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند نے 14 منزلیں طے نہ کی ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہر وجود مسلمان ہے، یہ انسان ہے جو با اختیار مسلمان ہے، مختار مسلمان ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ ایسا مسلمان ہے کہ یہ بات مان لے، ہدایت پا جائے، سبیل تک پہنچ جائے، سبیل سے رہنمائی لے لے تو یہ شاکر ہو جائے گا، اور اگر اس نے چھوڑ دیا تو یہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے جو سبیل رستہ دیا ہے، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انہیں سبیل کی ہدایت کر دی ہے۔ سبیل کوئی چیز ہے جس کی ہدایت اللہ نے کی ہے، وہ سبیل وہی ہے کہ جس تک پہنچنا گویا اللہ تک پہنچنا ہے۔ یاد رہے کوئی ایسا وجود ہے جو اللہ جس کی ہدایت کرتا ہے، اللہ ان تک پہنچاتا ہے۔ اب یہ عجیب مسلمان ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے ان تک پہنچایا ہے مگر ہم تو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے اللہ تمہارے پہنچنے کو مان لے گا جو تم ان کے بغیر آنا چاہتے ہو کہ جن کے ذریعے اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ کیسا مسلمان